نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے دو گروپ تھے، ایک میں عائشہ، حفصہ، صفیہ اور سودا، اور دوسرے میں ام سلمہ اور بقیہ ازواج مطہرات تھیں۔ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا علم تھا، اس لیے جب کسی کے پاس کوئی تحفہ ہوتا اور وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تو انتظار کرتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی باری ہوتی تو تحفہ دینے والے صاحب اپنا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے۔ اس میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کی ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں تاکہ آپ لوگوں سے فرما دیں کہ جسے آپ کے یہاں تحفہ بھیجنا ہو وہ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہاں بھیجا کریں۔ چنانچہ ان ازواج کے مشورے کے مطابق انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ان خواتین نے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ مجھے تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ازواج مطہرات نے کہا کہ پھر ایک مرتبہ کہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو دوبارہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ جب ازواج نے پوچھا تو انہوں نے پھر وہی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ ازواج نے اس مرتبہ ان سے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسئلے پر بلاؤ تو صحیح۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ فرمایا، عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا اپنی بیویوں میں سے کسی کے کپڑے میں بھی مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اصل میں اس ارشاد پر انہوں نے عرض کیا کہ آپ کو ایذ پہنچانے کی وجہ سے میں اللہ کے حضور توبہ کرتی ہوں۔ پھر ان ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے ذریعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کہلوایا کہ آپ کی ازواج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے بارے میں اللہ کے لیے آپ سے انصاف چاہتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی کیا تم وہ پسند نہیں کرتی جو میں پسند کروں؟ انہوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئے اور ازواج کو اطلاع دی۔ انہوں نے ان سے پھر دوبارہ خدمت میں نبوی میں جانے کے لیے کہا، لیکن آپ نے دوبارہ جانے سے انکار کیا تو انہوں نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو بھیجا۔ وہ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی تو انہوں نے سخت گفتگو کی اور کہا کہ آپ کے ازواج ابو قحافہ کی بیٹی کے بارے میں آپ سے خدا کے لیے انصاف مانگتی ہیں اور ان کی آواز اونچی ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ان کے منہ پر بھی برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ کچھ بولتی ہیں یا نہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بول پڑی اور زینب رضی اللہ عنہ کی باتوں کا جواب دینے لگیں اور آخر انہیں خاموش کروا دیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، یہ ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ آخر کلام فاطمہ رضی اللہ عنہ کے واقعے سے متعلق حشام بن عروہ نے ایک اور شخص سے بھی بیان کیا، انہوں نے زہری سے روایت کیا اور انہوں نے محمد بن عبد الرحمن سے۔ ابو مروان نے بیان کیا کہ حشام سے اور انہوں نے عروہ کے کہ لوگ تحائف بھیجنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے، اور حشام کی ایک روایت قریش کے ایک صاحب اور ایک دوسرے صاحب نے جو غلاموں میں سے تھے بھی زہری سے نقل کرتے ہیں، اور محمد بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام سے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر آئیں اور اجازت چاہی تو میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھی۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2581۔